بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اسلام اور حدیث کی روشنی میں جہیز یا دہیج کیا ہے؟ جہیز یا دہیج کی ایک طرح کی پرتھا ہے جو آج کل سماج میں ایک دھندا سا بن گیا ہے، اور یہ دھندا بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے۔ جیسے جیسے مہنگائی بڑھ رہی ہے، جہیز کی قیمت بھی بڑھتی جا رہی ہے۔ اسلام میں جہیز کو ایک لعنت کہا گیا ہے۔ یہ پرتھا اسلامی شریعت کے خلاف ہے۔ اسے اسلام میں کوئی درجہ حاصل نہیں ہے، نہ ہی ایسی کوئی الفاظ اسلام میں کی کسی کتاب میں لکھا ہے۔ جہیز کا مطلب آج کے زمانے میں جہیز کا مطلب اپنی بیٹی یا داماد کو شادی کے وقت کچھ سامان یا سمپتی اپنی حیثیت کے مطابق دینا جہیز کہلاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ آپ کو دینا ہی ہے۔ اگر کوئی لڑکا یا اس کا پریوار کسی لڑکی کے ماں باپ سے آگے رہ کر کچھ مانگ رہا ہے یا اس کی ڈیمانڈ کر رہا ہے تو یہ اسلام میں ناجائز ہے۔ ایسا کرنے والے شخص کی اسلام میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ ہر ماں باپ اپنی بیٹی کو کچھ نہ کچھ دینے کا شوق یا جذبہ رکھتے ہیں۔ اگر خوشی سے دے رہے ہیں تو کوئی برائی نہیں، لیکن لڑکے والوں کی طرف سے فرمائش کرنا یا ایسا کہنا کہ یہ تو ہمیں یہ چاہیے ہی صحیح، نہیں تو شادی نہیں ہوگی، یہ کہنا غلط ہے۔ ایسا کرنے والے لوگ قیامت میں خدا کے عذاب کا شکار بنیں گے۔ جہیز کی لعنت کی وجہ سے آج کل کچھ غریب ماں باپ لڑکی کے پیدا ہونے پر بہت پریشان ہو جاتے ہیں اور لڑکی کے پیدا ہونے پر افسوس ظاہر کرتے ہیں، جبکہ لڑکی تو خدا کا دیا ہوا ایک تحفہ ہے۔ اپنی بیٹیوں کو ایک بوجھ نہ سمجھیں، انہیں اللہ کی دی ہوئی نعمت سمجھیں۔ اگر کوئی آپ سے دہیج کی مانگ کر رہا ہے تو اس میں اپنی بیٹی کی غلطی نہ مانیں۔ آپ اس وقت اللہ کا شکر ادا کریے کہ آپ کی لڑکی ایک لالچی شخص یا پریوار میں جانے سے بچ گئی۔ ایسے گھروں میں شادی ہرگز نہ کریں جہاں آپ سے جہیز کی مانگ کی جائے۔ کیا کہتی ہے حدیث؟ ایک حدیث کے مطابق رحمت عالم پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی بیٹی کو گھر گرہستی کے کچھ سامان دیے تھے۔ اگر ماں باپ تھوڑا بہت سامان اپنی حیثیت کے مطابق دے دیتے ہیں تو اس میں کوئی برائی نہیں، لیکن ایسا سامانوں کی لڑکی والوں کی طرف سے فرمائش کرنا غیر اسلامک ہے۔ اسلام میں مہر کی بات ضرور کی گئی ہے جو کہ لڑکے والے دیتے ہیں۔ جہیز نام کا کوئی شبد اسلام میں کہیں نہیں آیا ہے۔ ایک باپ اپنی بیٹی کو کسی اور پریوار کے حوالے کر رہا ہے، وہی بڑی بات ہے۔ باقی کون ماں باپ چاہتے ہیں کہ اپنی بچی کو ان کی آنکھوں سے دور رکھیں؟ آج کل کے دور میں دیکھنے میں آتا ہے کہ لڑکے والے لڑکے کے لیے اچھی خوبصورت لڑکی تلاشتے ہیں، بھلے ہی لڑکا کیسا بھی ہو۔ ان کو لڑکی خوبصورت چاہیے، اوپر سے طرح طرح کی فرمائش کرتے ہیں کہ لڑکی کتنی پڑھی ہے۔ کہنے کا مطلب لڑکے کے اسٹینڈرڈ کے مطابق بھی ہاں نہیں، چاہے لڑکا آوارہ ہی کیوں نہ ہو یا بے روزگار ہو، اوپر سے لڑکی کے باپ کی حیثیت بھی دیکھتے ہیں کہ یہ باپ اتنا جہیز دینے کے لائق ہے بھی یا نہیں۔ اگر نہیں تو لوگ اس گھر میں شادی نہیں کرتے، بھلے ہی لڑکی کتنی بھی خوبصورت یا نمازی پرہیزگار ہو۔ ایسے لوگوں کو سماج کو یہ دکھانا ہوتا ہے کہ ہم نے اتنے بڑے گھر میں اپنے لڑکے کی شادی کی ہے، لڑکے کے سسر کے پاس اتنا پیسہ ہے تو لڑکے کے آرام ہی آرام ہیں۔ جو لڑکے
पहले देखी थी, उसके घर के हालात सही नहीं थे, घर भी छोटा था और लड़की का बाप भी गरीब था। फलाना बातें। ऐसा करने से समाज की गरीब लड़कियों को शादी अच्छे घरों में नहीं हो पाती और ऐसी गरीब घर की नेक अखलाक लड़कियों को फिर ज़्यादा उम्र के नौजवानों से शादी करनी पड़ती है, जो कि उन लड़कियों के काबिल नहीं होते। माँ बाप भी ऐसी लड़कियों की बढ़ती उम्र देखकर किसी से भी उनकी शादी करवाने को राज़ी हो जाते हैं। जहेज और हमारा समाज। आजकल देखने में आता है कि अगर लड़का डॉक्टर, इंजीनियर है तो लड़के वाले उसके रुतबे के मुताबिक लड़की वालों से मनमर्जी जहेज की मांग करते हैं कि हमारा लड़का तो सरकारी अफसर है, इतना कमाता है, तो हमें भी इतना जहेज चाहिए और बारातियों के लिए अच्छा खाना चाहिए, गाड़ी चाहिए, कैश पैसा चाहिए, फलाना बातें। भले ही लड़की का बाप उसके लायक है या नहीं, मजबूरी में ऐसे माँ बाप को अपनी बच्ची को खुशी के लिए लाखों का कर्जा लेना पड़ता है ताकि उनकी बच्ची अच्छे घर में जाए। ऐसे माँ बाप को एक बार ये सोचना चाहिए कि ऐसे लोग अगर पहले से इतना कुछ मांग रहे हैं तो आगे कितना मांगेंगे और क्या गारंटी है कि उनकी लड़की उस घर में खुश रहेगी। हो सकता है भले ही लड़का सरकारी नौकरी में है या बड़ा बिजनेस करता है, लेकिन शराबी हो या आवारा किस्म का लड़का हो और शादी के बाद आपकी बेटी के साथ मारपीट करे और उसकी ज़िंदगी हराम कर दे। इसलिए हर माँ बाप को चाहिए कि अपनी बेटियों का रिश्ता पैसा देखकर ही ना करें। कौम में ऐसे लड़के कई मिल जाएंगे जो भले ही कम कमाई करते हों, लेकिन हो सकता है वहाँ आपकी बेटी ज़िंदगी भर खुश रहे, क्योंकि खुशी सिर्फ प्यार से आती है। अगर ज़िंदगी में प्यार नहीं तो पैसा भी किस काम का। अगर दो लोगों में प्यार ही नहीं तो कितना भी पैसे वाला हो, वहाँ आपकी लड़की खुश नहीं रह सकती। दूसरी ज़रूरी बात, जब आप अपनी लड़की की शादी करें तो उसे एक बात ज़रूर बताएं कि हमने अच्छा लड़का देखकर तुम्हारी शादी की है और यही उम्मीद करते हैं कि यह लड़का तुम्हें ज़िंदगी भर खुश रखेगा। अगर ख़राब निकल जाता है तो घर के दरवाजे तुम्हारे लिए ज़िंदगी भर के लिए खुले हैं। इस जहेज में ने ना जाने कितनी लड़कियों की ज़िंदगी तबाह कर दी है। ऐसे लोग जो लड़कियों के साथ जहेज के नाम पर उससे और उसके माँ बाप को परेशान करते हैं, भले ही ज़िंदगी रहते बच जाए, लेकिन खुदा से उन्हें कोई नहीं बचा सकता। जहेज के मामले में आपको क्या करना चाहिए? एक अच्छे और नेक लड़के या परिवार की पहचान यह है कि वह लड़की के घर वालों से जहेज की बिल्कुल बात ना करे और लड़की के घर वालों को यही बोले कि हमें बस आपकी लड़की चाहिए। यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। जहेज की बात पर बिल्कुल सख्ती से लड़की के बाप को मना करे कि हमें जहेज की ज़रूरत नहीं। इससे अगर कोई गरीब बाप का बोझ कम होता है और उसके चेहरे पर एक खुशी आती है तो वही खुशी आपको जन्नत के रास्ते तक ले जाएगी। फिर भी अगर लड़की का बाप कुछ सामान देना चाहता है ताकि उसकी लड़की को आगे कोई तंग ना करे, तो लड़के को चाहिए कि लड़का पहले से ही अपनी कमाई में ऐसा सामान घर में लेकर रखे और लड़की को के बाप को बोले कि आप जो सामान देना चाहते हैं वह सारा सामान हमारे घर में मौजूद है और सामान की ज़रूरत नहीं और सामान रखने की जगह भी नहीं है। यह नेक काम करने से बेशक
اللہ آپ سے خوش ہوگا۔ اس کے باوجود لڑکی کے ماں باپ کچھ دینا چاہتے ہیں تو پھر آپ منع مت کریں۔ یہی اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ آپ ایسا کام کریں کہ آپ سماج کے لیے ایک مثال بن جائیں اور جہیز جیسی لعنت ختم ہو جائے۔ اگر آپ کو اپنی آخرت سدھارنی ہے تو اسلامی طور اور طریقے پر عمل کریں۔ جہیز اسلام میں ابھی تک کیوں زندہ ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہماری زندگی کے انداز اور طور طریقے اسلامی نہیں ہیں۔ لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ شادی جیسے مبارک دن کا مذاق نہ بنائیں۔ شادی میں فضول خرچے سے بچیں۔ جہیز نہ مانگیں اور جس لڑکی کو اپنے گھر لا رہے ہیں اور اسے اپنی ہی بیٹی سمجھ کر گھر پر لائیں، اور لڑکے اور لڑکی اس کے پریوار کو چاہیے لڑکی کو احساس بھی نہ ہونے دے کہ وہ کسی پرائے گھر میں آئی ہے۔ اللہ حافظ۔